تبلیغی جماعت کا مختصر تعارف۔ تقریباً ایک صدی قبل متحدہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی حالات افسوسناک ہیں۔ نیز انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمان صرف اسلام کا نام تو جانتے ہیں مگر ان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح تلفظ بھی نہیں آتا۔ لہذا مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا صدمہ ہوا اور سوچنے لگے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کس طرح کا کام شروع کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے حج کا سفر اختیار کیا۔ وہاں جا کر حرمین شریفین میں مقدس مقامات پر نہایت عاجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اے اللہ میرے لیے عام مسلمانوں میں دعوت کا راستہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے ان کا سینہ کھول دیا۔ چنانچہ آپ حج کے بعد ہندوستان واپس تشریف لائے اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے باہر بستی نظام الدین سے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ شہر کے بازاروں، گاؤں اور قصبوں میں جاتے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے اور مساجد اور تعلیم کے حلقوں سے جڑنے کی ترغیب دیتے تاکہ وہ اس طرح ایمان، نماز اور اسلام کے بنیادی مسائل سیکھیں اور ان بنیادی مسائل اور اسلامی آداب کو خود سیکھنے، عملی طور پر اپنانے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ اپنے خرچے پر مہینے میں 3 دن، سال میں 40 دن اور عمر بھر میں 4 ماہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کا مخلصانہ محنت میں برکت عطا فرمائی اور ان کے ارد گرد پاک سیرت اہل ایمان افراد کی ایسی جماعت جمع ہو گئی جن کا تعلق معاشرے کے مختلف طبقوں سے ہوتا۔ اس میں تاجر، کاشتکار، سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین، اساتذہ، طلباء اور مزدور وغیرہ شامل تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کے لیے کچھ قواعد و ضوابط واضح فرمائے جن میں بعض کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اپنے خرچے پر نکلنا۔ لہذا جو بھی شخص اللہ کی راہ میں نکلے وہ اپنی جیب سے خرچہ کرے، کسی تنظیم کی طرف سے یا چندہ لے کر نہ جائیں۔ اس لیے اگر کسی فرصت نہیں یا خرچ کی طاقت نہیں وہ اپنے محلے کی مسجد میں اور مقامی کام میں جڑتا رہے۔ نمبر 2، سیاسی امور میں دخل اندازی نہ دے۔ نمبر 3، اجتہادی، فروعی اور فقہی مسائل کو نہ چھیڑے اور ہر شخص نے جو بھی فقہی مسائل اختیار کیا ہوا ہے اسی پر عمل کریں یا اسی مسلک پر جو اس ملک میں رائج ہو اور پوری توجہ اور اہتمام سے ایمان، یقین، اخلاص، نماز، علم، ذکر، مسلمانوں کے اکرام اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ دعوت اور خروج فی سبیل اللہ میں مصروف رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی محنت میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ جو دعوت ایک بستی سے شروع ہوئی تھی وہ ترقی کرتے کرتے ایک عالمی اور بین الاقوامی دعوت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تبلیغ میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔